رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں اسی وقت دل میں پیدا ہوگی جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں گے اور آپ کی عظمت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کریں گے۔ میری خواہش تو تھی کہ آج مکمل گفتگو میں 10:30 بجے سے لے کر ابھی تک یعنی کم و بیش 11:45 تک کرتا، لیکن چونکہ کل اصلاح معاشرہ کانفرنس میں نے بدنگاہی کے عذاب پر جو گفتگو کی تھی، تو بدنگاہی کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے متعلق صرف ایک ہی آیت پیش کر سکا اور باقی آیات پیش نہ کر سکا تھا، تو اصرار لوگوں کا زیادہ تھا کہ میں ان آیات پر گفتگو کروں، تو چونکہ آج ایک پروگرام عرس حضور مفتی اعظم ہند اور جشن امام احمد رضا کی نسبت سے ربالے علاقہ جو ہے وہاں پر تھا، تو یہ گفتگو وہاں الحمدللہ میں نے مکمل کی کہ نگاہوں کی حفاظت کا قرآنی دستور، اور اس گفتگو کے بعد ابھی ڈائریکٹ یہاں حاضر ہوا، اور آج میں نے چاہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں جس مقام کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو اور یہ تمہارے لیے زیادہ ہے۔ یہ سرکار سے کہا جا رہا ہے۔ من جو قرآن مقدس کی اس آیت میں آیا وہ بعضیت کا بیان کر رہا ہے، تبعیض کے لیے ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تہجد کسے کہتے ہیں۔ تہجد کے معنی جو ہے وہ نیند توڑنا ہے، ترک النوم۔ تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کے بعض حصے میں تہجد کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حصے کی بات کیوں کہی گئی، پوری رات کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ تو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے رات بھر عبادت کرتے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیام کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا حتی تورمت قدماں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم پر ورم آ جاتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھٹ جاتے۔ تو میرے کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، نفل کے معنی ہوتا ہی زیادہ کے، نفل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کے۔ تو قرآن حضور سے کہہ رہا ہے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ امتی پر 5 وقت کی نماز فرض اور حضور پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ تہجد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، اور یہی وجہ ہے کہ امتی اگر تہجد چھوڑ دے تو قضا نہیں ہے، لیکن کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد رہ جاتی تو حضور اس کی قضا کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے نافلۃ لک جو فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ ہے،
تو یہ رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نماز کو زیادہ کیوں رکھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کے دل کا قرار ہی نماز تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون ہی نماز میں ملا کرتا تھا، اسی لیے سرکار فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، اور کبھی کبھی تو مسلمانوں کی سچویشن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ مسجد میں بھی ان کا دل نہیں لگتا، اور کبھی اگر پہلی دوسری صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد نکلنا ہے اور پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں نہ رکتے ہیں، اس نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، جبکہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو میں بیان کروں تو آدمی 40 سال تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو صرف طواف کے وقت آپ نمازی کے آگے سے گزر جائیں کوئی بات نہیں، لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بس، اور پھر سچویشن ایسی کہ نماز پڑھے تو جلدی سے بھاگنا ہے، نہ دعا کے اندر اللہ کی حمد نہ حضور پر درود۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے فوراً وہ مسجد سے جانے لگے، تو سرکار نے فرمایا اچھا نہیں کیا تو نے جلدی کر کے، اگر تو نماز کے بعد تھوڑی دیر رک جاتا، اگر اللہ کی حمد بجا لاتا، مجھ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو نماز جب ادا کر لو تو بھاگو نہیں، اللہ کی حمد بجا لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز اللہ اکبر اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے وہ گھر فرشتے اس طرح سے پہچان لیتے ہیں جس طریقے سے زمین پر انسان رہ کر چمکتے ہوئے تاروں کو آسمان پر دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی جس گھر میں تہجد پڑھی جاتی ہے اس گھر کے نور کو فرشتے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور گھر کا نور تو اپنی جگہ پر، حضور فرماتے ہیں رات کو جو تہجد پڑھتا ہے اس تہجد کا نور دن کو اس کے چہرے سے نمایاں ہو جایا کرتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت عبداللہ، تو ان کے آنے سے پہلے ایک صحابی کا معاملہ تھا، پہلے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کسی سبب سے بند کر دیا ہوگا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا ان کے جیسے مت بن جانا جو پہلے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے اب نہیں پڑھتے، لیکن نام نہیں لیا حضرت عبداللہ کے سامنے ان کا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کا نام نہیں لیا، فلاں کہہ دیا سرکار نے۔ گویا میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، چھپانا ہی۔ آج تو پوزیشن یہ ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ کچھ بولے ہم اور پردہ چاک چاک کر دیں، انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ خود کتنے مجرم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا اللہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ مردے کو غسل وہ دے جو بہت زیادہ قریبی ہو، تاکہ اگر کوئی اس کے اندر خامی دیکھے تو کسی کو بتائے نہیں۔ ارے مردے کا عیب مت کھولو، یہاں زندوں کا کھولا جاتا ہے، بلکہ نہ ہو تو عیب تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی ملتا تو من گھڑت کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو بتا دیں ہماری عزت بڑھ جائے گی اس کی عزت کم ہو جائے گی۔ ارے جاہل، تیرے بتانے سے عزت کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ عزت دینے والا تو نہیں اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو یہ بات یاد رکھے، بلکہ مجھے ایک آیت کی تفسیر یاد آ رہی ہے،
رب قدیر نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، یعنی اللہ نے خود سے اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ اب اس کی تفسیر میں حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی آبرو جا رہی ہے اور کوئی مسلمان اس کی آبرو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جہنم سے بچا دے گا، اس طرح سے اس کی مدد فرمائے گا۔ وہ لوگ بڑے بیکار کے ہیں جن کا کام ہی عیب تلاش کرنا اور جن کا کام اپنی واہوائی کے لیے لوگوں کے سامنے دوسروں کے عیب کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کا عیب کھول رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کا بھی کسی اور کے سامنے کھولے گا، اس لیے الرٹ رہیں۔ خیر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ نفل ہے۔ میں 8 باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو آج اس اجتماع میں بیٹھ کر کے آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی میں لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے پھر کبھی۔ اب دوسری بات، حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور دوسری بات کہا حضور، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو تقریباً لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہیں، جو نفس کہتا ہے بھاگے اس طرف۔ لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ پا لیا، اور میں کبھی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم لگے ہیں نفس کی بات پوری کرنے میں، نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے، جس طریقے سے کہتا ہے، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ خواہش، یہ خواہش کو معبود بنانا کیا، بس تھوڑا سمجھا دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خواہش کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن مانتے اللہ کی نہیں ہے، مانتے اپنے نفس کی ہے۔ تو ہم نے نفس کی مان کر، خواہش کی مان کر، ہم نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، لیکن بات نفس کی مان کر کے ہم عملی طور پر اس کو معبود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر جنت چاہیے تو جنت سستے میں نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا ایزی ہے، اتنے سستے میں جنت مل جائے گی؟ اور اگر اتنے سستے ہی میں جنت کے ملنے کا معاملہ ہوتا تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک نہ پڑھتے۔ جنت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے، اور آسان سا نسخہ قرآن نے بتا دیا، نفس کی خواہش کو ترک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت حاتم اسم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے نفس کی پیروی کرنے کی بجائے میں نے نفس کی خواہش کو ترک کرنا یہ اپنی زندگی کا ماحول بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے۔ یہ میں نے پایا آپ کی صحبت کی بنیاد پر۔ تیسری بات، حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک
اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ لیکن حضور مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب پڑھ لیا اور آپ کی صحبت سے میں نے پا لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم نے وہاں جمع کر دیا، بیچ دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں۔ کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں۔ اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا، یہی کیا ہوا کام آئے گا۔ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ بات آپ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھی۔ پھر حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمٰن نے فرمایا چوتھی بات، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگ قبیلے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عزت شہرت کی وجہ سے اور جاہ و حشم جو انہیں مرتبہ ملتا ہے اس مرتبے کو حاصل کر کے لوگوں نے اس میں عزت پانے کی کوشش کی، لوگ اس میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کیے کہ قبیلے کی بنیاد پر عزت ملے، دولت کی بنیاد پر عزت ملے، مقام و مرتبے کی وجہ سے عزت ملے۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت جب میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے، تو میں نے زندگی اللہ سے ڈرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کی، میں نے اللہ سے ڈرنے میں زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ تو حضور یہ بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے سیکھا، تقوی کوئی معمولی چیز کا نام ہے، ایک ہے تقوی اور قربان جائیے ایک ہے اتقا۔ کون ہے اتقا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں اتقا کسی اور نے نہیں، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جسے قرآن اتقا کہے اس کے اتقا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، کوئی بھی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ اس کے اندر ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت موجود نہ ہو. اس لیے کہ ولی کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون. پھر پانچویں بات کی طرف آئے کہ حضور میں نے دیکھا مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ دیکھا تو بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. معاصرین کے اندر صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد کا پایا جانا ممکن ہے، انکار نہیں ہے، اس کا موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف موجود. تو میں نے دیکھا کسی کے اندر علم کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے اندر شہرت کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حسد ہے. پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے جب سیکھا تو میں نے حسد اپنے دل سے حسد دل میں لانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن کی ایک آیت سنی، اور وہ آیت یہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، تو جب دینے والا خدا ہے تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، مولا جسے چاہے جو عطا فرما دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو جب مجھے پتا چلا دینے والی ذات خدا کی ہے تو میں نے کبھی کسی کے سلسلے میں حسد نہیں، کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کی. یہ پانچویں بات ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے، کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ جب خدا کی چلے گی تو آپ کاہے کو اللہ کے فعل، اللہ عز و جل کی خوشی کے اندر مداخلت کرتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں. ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے. تو اگر کسی کو آپ علم میں، کمال میں، دولت میں اگر آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو، نہ اس سے کبھی حسد کرو، اس لیے کہ سوائے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. آئیے اب چھٹی چیز کی طرف چلتے ہیں. حضرت حاتم اصم حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے دیکھا کہ مال کے لیے لوگ حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام بھی نہیں دیکھتے، بس جو کچھ آیا مال چاہیے، جیسے بھی کر کے بس مال چاہیے، لگے ہوئے اس کے اندر، اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہمارے آگے کیا ہوگا، ہماری زندگی کیا ہوگی، بس اسی فکر میں ہیں. لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میری فکر دور ہو گئی، اور مجھے اب روزی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اتنا ٹینشن نہیں ہے. نکلتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا مولا مجھے روزی عطا فرمائے گا، کبھی حرام کی طرف نہیں جاتا. اس لیے کہ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، تو میں ٹینشن کیوں لوں؟ جس کا ذمہ خدا نے لیا وہ ضرور عطا فرمائے گا. تو میں حرام کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ میری زندگی اللہ رب العزت جل جلالہ کے اسی ارشاد کی طرف عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور رزق کے سلسلے میں حرام کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے میں حلال کی طرف ہی قدم بڑھاتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ میرا مولا مجھے ضرور عطا فرمائے گا. ساتویں بات فرماتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور آج دیکھیں گے آپ کہ دشمنیاں بہت زیادہ ہیں. بھائی بھائی میں دشمنی، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی، دوست دوست میں دشمنی ہو جاتی ہے. تو دشمنیاں بہت زیادہ میں نے دیکھی. لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ یہ انسان بڑے دشمن نہیں، اور ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے قرآن کی یہ آیت سیکھی، ان الشیطان للانسان عدو مبین. اور ایک مقام پر رب نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، ان سے بھی دشمنی کرو.
تو جب سے مجھے پتا چل گیا کہ شیطان ہی میرا دشمن ہے تو میں اس کی دشمنی میں لگا رہتا ہوں، کبھی اس کی نہیں مانتا، ہمیشہ شیطان کو دشمن مان کر شیطان کی بات کو نہیں مانتا اور اسی سے دشمنی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آج ہم نے اپنوں کو تو دشمن بنا لیا، شیطان کو دشمن نہیں بنا۔ کتنی دشمنی کرتے ہیں شیطان سے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہے؟ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کوئی بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا میں وہیں بیٹھ کر اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آج کا مسلمان آوارگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو اس نے شیطان کو دشمن نہیں مانا، نہیں سمجھا اور نہ اس سے دشمنی کر رہا ہے، بلکہ شیطان کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پوری دنیا بے حیائی میں ڈوب گئی، بے حیائی آج انسان کی زندگی بن چکی ہے اور سر کے بالوں سے لے کر انسان پیر کے ناخن تک بے حیائی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 7ویں بات تھی جو حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ 8ویں بات اور آخری بات، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں، حضور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے پڑھا، میں نے سیکھا کہ بھروسہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ 8 باتیں حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ کو بتائیں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے یہ 8 باتیں سیکھی ہیں، اب جواب سن لیجئے تاکہ ان 8 باتوں کا وزن سمجھ میں آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت شفیق بلخی کہہ رہے ہیں جو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں حاتم میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن جب ان کا خلاصہ پایا تو انہی 8 باتوں، ان چاروں کتابوں کا خلاصہ انہی 8 باتوں کے اندر ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر یہ 8 باتیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے آج یہاں سے اٹھو اور اس پر عمل کرو تو آپ کا آنا، ہمارا آنا، سب کا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔